اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج ہم تجوید کی کلاس 16 پڑھیں گے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ضاد کا مخرج پڑھا تھا، آج ہم قاف اور کاف کا مخرج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھتے ہیں قاف، جو موٹا قاف ہوتا ہے، نقطے والا قاف۔ حلق کی طرف سے زبان کا آخری حصہ اور اس کے اوپر نرم تالو کے آخر میں موجود جو چھوٹی زبان ہے اس سے ٹکرا کر جو ہے قاف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ قاف، میرے ساتھ پڑھیں، قاف۔ دیکھیں، ایک تو یہ سخت تالو ہے، یہ نہیں، پیچھے کی طرف جو نرم تالو ہے، اور زبان کا آخری حصہ یعنی حلق کی طرف جو زبان کا حصہ ہے وہ اس کا آخری حصہ ہے۔ مثالیں پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اق، اق، الحق، الحق، قا، قالوا، قالوا، یقولون، یقولون۔ اب اس کے بعد کاف کا مخرج پڑھتے ہیں۔ کاف کا مخرج جو نرم کاف ہوتا ہے، نقطے والا نہیں۔ قاف، کاف کا مخرج میں قاف کے مخرج سے تھوڑا منہ کی طرف آگے کاف کا مخرج ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نرم پڑھنا ہے، یہ کاف، یہ تو آسان ہے، آپ سب آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، اک، 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 ٹھیک ہے۔ مخارج پڑھ لی ہم نے آج۔ اب ہم تجوید کا ایک قاعدہ پڑھ لیتے ہیں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے نون ساکن و تنوین کے قاعدوں میں سے جو کہ 4 قاعدے ہیں، اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا۔ اظہار، ادغام ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اقلاب ہم آج پڑھیں گے۔ اقلاب کا قاعدہ پڑھتے ہیں۔ اقلاب کے لفظی معنی ہے بدل دینا۔ ویسے تو قلب دل کو کہتے ہیں، لیکن قلب جو ہے بدل دینے کو بھی کہتے ہیں، چینج کرنا۔ جب بھی نون، اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن و تنوین کے بعد با آئے، با اور الف، با یہ آئے، تو نون ساکن و تنوین میم میں بدل دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی نون ساکن و تنوین کو میم میں بدل دینے کو اقلاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہے من بیتک، من بیتک، یہاں پر غنہ کرنا ہے، اور یہ یاد رکھیں ساتھ میم بھی پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں نون ساکن کے بعد با آیا ہے۔ نون ساکن جو میم زیر کے بعد نون ساکن، اس کے بعد دیکھیں با زبر با آیا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہونٹوں کو سختی سے بند نہیں کرنا۔ جب بھی میم ادا کرنا ہے تو نرمی سے ادا کرنا ہے، ٹھیک۔ اگر ہم مم بیتک پڑھیں گے تو مم، وہ تو پھر ایسا لگے گا کہ میم کے اوپر شد ہے، جو کہ نہیں ہے، تشدید ہے۔ تو ہم کیا کریں گے، من بیتک، اس طرح پڑھیں گے۔ کچھ مثالیں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر ہے من بعد، یہاں پر میں نے غنہ بھی کیا اور میم کو بھی ادا کیا، نون ساکن کو میں نے میم میں چینج کر کے پڑھا ہے، تو یہ اقلاب کا رول ہے۔ اور یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ آپ کو چھوٹا میم نظر آئے گا۔ جب بھی قرآن میں اقلاب کا رول آئے گا تو جس حرف پہ، تو وہاں پہ چھوٹا سا، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ، چھوٹا سا میم لکھا ہوا نظر آئے گا، تو ہم اس کو میم کو، نون ساکن کو میم میں تبدیل کر کے ادا کریں گے۔ جیسے من بعد، پھر بورک، بورک، آگے پڑھتے ہیں، انبئہم، انبئہم، میم کو نرم پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے جزاء بما، جزاء بما، شیء بصیر، شیء بصیر۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ من بعد، من بعد، بورک، بورک، انبئہم، انبئہم۔ پھر اس کے بعد ہے جزاء بما، جزاء بما، شیء بصیر، شیء بصیر۔
مجھے امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔